بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب زیوکار، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے میرے ملائکہ، میں ایک نئی مخلوق بنانا چاہتا ہوں، انسان کو بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اللہ، تو اس قوم کو بنائے گا، اس مخلوق کو بنائے گا جو خون بہائے گی، جو فساد کرے گی، جو لڑائی جھگڑا کرے گا، اس کو بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ رب کبریا نے انسان کو تخلیق کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو کیا فرمایا کہ اے انسانیت، اے لوگو، اے انسانوں، میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، تم اس کو فالو کرو گے، تمہارے لیے کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو اس کی پیروی کرے گا، جو میری طرف سے رہنمائی آئے گی، جو اس کے اوپر چلے گا، اس کے لیے خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، غمگین نہیں ہوگا وہ۔ محترم بھائیو، خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، پتہ نہیں نقصان ہوگا یا نہیں۔ فرمایا جو اس ہدایت کو فالو کرے گا اس کو خوف نہیں ہوگا۔ غم کسے کہتے ہیں؟ جب بندہ کوئی کام کر دے، نقصان ہو گیا، پھر بندہ کہتا ہے کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو اس ہدایت کے اوپر چلے گا وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو شروع کیا آدم علیہ السلام سے، چلتے چلتے یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، جو کتاب آئی، اس کتاب کو اللہ نے بھیج کر دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا کہ یہی تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، اگر اس کی پیروی کرو گے، اس کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اگر اس سے انحراف کرو گے، پھر جاؤ گے، منہ موڑ دو گے، فرمایا پھر تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور کوئی دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔
آج آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنے زیادہ ادیان موجود ہیں، لیکن اسلام اللہ کو پسند ہے، اور یہ اسلام جو رب نے پسند کیا ہے، اس اسلام کے اندر رب تعالی نے انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی رکھی ہے، مکمل رہنمائی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو مکمل کر کے بھیجا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کسی بھی شک کی گنجائش نہیں اس کی تکمیل کے اندر۔ اور مکمل کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کی ہر ایک ضرورت جو پوری کرنے والا ہے وہ صرف اسلام ہے، اس لیے مکمل ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام کا کوئی شعبہ ہے زندگی ایسا نہیں انسان کا جس میں اسلام کی رہنمائی نہیں ہے۔ انسان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، انسان کسی بھی کام کے اندر ہے، کوئی بھی اس کا شعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر شعبے والے کے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ کوئی حاصل تو کرے رہنمائی، کوئی دیکھے تو صحیح، اسلام نے رہنمائی رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیں آج ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، اسی لیے تو غیروں کے دروں پر آج ہم بھٹک رہے ہیں۔ کیا تجارت کے حصول اسلام نے نہیں بتائے؟ اسلام نے ہمیں تجارت کے حصول بتائے، لیکن آج اگر آپ اپنا نصاب دیکھیں جو تجارت کا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہ یہود و نصارہ کی تعلیم، ان کے بنائے ہوئے اصول وہ ہمیں سکھائے جاتے ہیں کہ تجارت کے یہ حصول ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بہترین اصول ہمیں تجارت کے دیے، لیکن کیا ہم نے کبھی لیے ہیں اسلام سے؟ اسلام تو مکمل دین ہے نا، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن ایک تاجر کیسے اسلام کو فالو کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے اسلام کو فالو کیا تو جو سود کے ذریعے سے میرے اندر مال آتا ہے وہ مجھے نہیں ملے گا، جو حرام کا مال میں کماتا ہوں اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ یہود و نصارہ صرف اجازت دیتے ہیں کہ مال ہونا چاہیے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے، مال ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو آج ہم اسلام کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، تجارت کے حصول ان سے لے رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے انسان کی ساری ضروریات کو پورا کر دیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے مخالف چلے گا، کسی اور کی پیروی کرے گا، نام تو کلمے کا لے گا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، لیکن دوسروں کے نقش قدم پر چلے گا، ہر کام میں دوسروں سے رہنمائی لے گا، اسلام کو پس پشت ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلام دو رنگی نہیں چاہتا کہ ادھر کے بھی ہو جاؤ ادھر کے بھی ہو جاؤ، جی چاہتا ہے تو اسلام کو مانو، جی چاہتا ہے تو دوسروں کی پیروی کرو۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک طرف رہو، رہنا ہے تو مسلمان بن کر رہو، اچھی طرح رہو، نہیں تو دوسروں کی طرف چلے جاؤ۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف اپنی نگاہیں دوڑائی، دوسروں کو اپنا رہبر مانا، لیڈر مانا۔ حالانکہ آپ اگر پڑھ کے دیکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، وہ یہود و نصارہ جو آج ہمیں جو ہے نا سبق پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے ہی اپنی حکومتوں کی اصلاح کے لیے ہمارے اسلام سے اصول حاصل کیے ہیں۔ اپنے ملک کو چمکانے کے لیے انہوں نے کچھ اصول ہمارے چرائے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم ان سے اصول لیتے ہیں ہر ایک چیز کا، ہر ایک شعبے کی۔ اب اسلام ٹیچر کی تعلیمات کو نہیں، ٹیچر کو کوئی تعلیم دیتا کہ ایک معلم کیسا ہونا چاہیے؟ آج آپ پڑھیں تو تعلیم کے قوانین ہمیں ان کے نظر آتے ہیں۔ آج مسلمان ہیں،
ذرا سی بات ہوتی ہے فوراً یہود و نصارہ کا نام لیتے ہیں، انہوں نے ترقیاں کی ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اور دو چار جماعتیں جو پڑھ جاتا ہے وہ جب بھی کہیں پہ بولتا ہے دو چار انگلش کے جو ہے نا آگے سے فکرے بولے گا، ٹینس بولے گا، اور آگے کہے گا فلاں مفکر نے فلاں انگریز نے یہ بات کہی ہے۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا؟ وہاں ہماری زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں، لیکن انگریزوں کی تعریف کرتے ہوئے، ان کے جو آج جملے بولتے ہوئے آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں، آج ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ کہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں ایسے کرتے ہیں کہ لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھیں، لوگ کہیں گے بڑا پڑھا ہوا ہے، اس کو انگلش آتی ہے، یہ فلاں مفکر کے جو ہے نا الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی بربادی کا سبب بھی یہی ہے کہ جو انگلش بولتا ہے، جو ان مفکروں کے جن کو مفکر کہتے ہیں حالانکہ وہ نہیں، ان کے الفاظ جو بولتا ہے اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، اور جو بیچارہ عالم دین قرآن بولتا ہے، نبی کا فرمان بولتا ہے، آج اس کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اس کو جاہل سمجھا جاتا ہے۔ یہ مردم شماری جو ہوئی تھی، ایم فل ایم اے بی اے کی تعلیم کے خانے تھے، لیکن درس نظامی پاس کسی طالب علم کا خانہ نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی پڑھا لکھا ہے۔ کوئی مدرسے کا بیچارہ فارغ ہو گیا آ گیا، وہ ان پڑھوں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ساری مایوسیاں کیوں ہیں؟ ہم نے ان کے دامن کو پکڑا ہے، اسلام کو ہم نے چھوڑا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا یہ مکمل دین تھا، ہر ایک کے لیے رہنمائی موجود تھی۔ انہوں نے ہمارے اندر ایسی ایسی خرابیاں کی، ایسی ایسی سازشیں کی کہ آج ہم بھول چکے ہیں کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ آپ اپنے اس ملک کی بات کریں تو حقیقت بات ہے، ہم تو نکلتے ہیں، لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، وہ انگریزوں کی تعریفیں کریں گے اور اپنوں کی برائیاں کریں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور جو برائیاں کرنے والے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے جس قوم کی برائی ہو رہی ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہم نے کتنی تربیت کی ہے اپنی، ہم نے کتنا اسلام کو فالو کیا ہے، کتنی اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا ہے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر جب غیروں کی نتالی کی جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھنا کہ دنیا کا یہ اصول ہے، ایک ہے اللہ اور اس کے رسول، ان کا اصول ہے ہر بندے کی خیر خواہی کرنا، چاہے اپنا ہے یا بیگانہ ہے، اس کی خیر خواہی کرنا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ رسول اللہ کا قانون ہے کہ دشمن ہے یا دوست ہے اس کی صحیح رہنمائی کرنا۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر ہر انسان کا قانون ہے کہ جو اپنے کو کوئی چیز تھوڑا بہت نقصان دیتی ہے وہ اصول آگے نہیں بتاتا، اس کو پتا چل جائے کہ میں نے یہ بات کہہ دی تو اس بندے نے اس پر عمل کیا تو مجھے تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے، وہ حقیقت نہیں بتائے گا۔ آج یہود و نصارہ نے ہمیں ہر چیز کے جو اصول بتائے ہیں وہ خود جو انہوں نے لیے وہ نہیں بتائے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا ہم نے ان کے اسلام سے کچھ چیزیں لی ہیں، اگر وہی مین و عن ہم نے بتلا دیے تو یہ فالو کر کے مزید پختہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے جعلی قانون ہمیں دے دیے اور قرآن کے حدیث کے اصلی قوانین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب تاریخ تو پڑھیں، ہم لوگ خود بے وفائی کرتے ہیں اسلام سے، دوسروں سے تعلیمات لیتے ہیں، دوسروں سے چیزیں لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ذلت اٹھانی پڑتی ہے، ذلت کا ہم شکار ہیں۔ میرے بھائیو، ذلت کا شکار ہم کیوں نہ ہوں کہ آج ہمارے نظریات ہی خراب ہو چکے ہیں۔ آپ اسلام پڑھ کے دیکھیں، اسلام نے اپنے ماننے والے کو مال کے پیچھے نہیں بتایا کہ اسلام کا ماننے والا بھوکا مر جائے گا۔ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کرام کو یہ بار بار کہا ہو میرے صحابہ روٹی پہ زور دو؟ بلکہ آپ پڑھیں نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے ان اصحاب کو جو درس دیا وہ اسلام کے غلبے کا دیا کہ اے میری قوم، اے میرے صحابہ،
آپ نے جدوجہد کرنی ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ پتھر باندھ کا بھی اسلام کے غلبے کے لیے آگے نکلتے تھے، اور ہم نے ان سے قانون لیا۔ انہوں نے کہا پہلے روٹی کپڑا مکان، باقی کام بعد کے، اور آج ہم روٹی کپڑا مکان کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو ذلت ہے، ہر طرف سے ماریں، ہر طرف سے سزائیں، اپنے بھی مار رہے ہیں، بیگانے بھی مار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، ہم نے اسلام کو پسے پشت ڈالا ہے، ہم نے دوسروں کی نکالیاں کی ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔ اسلام نے ہر ایک قانون کو واضح کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ کوئی معلم کے شعبے سے ہے، اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، کوئی وکالت کے شعبے سے ہے، اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، کوئی جو سیکورٹی کے شعبے سے ہے، اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، کوئی عالم دین ہے، اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، کوئی تاجر ہے، اسلام اس کی بھی رہنمائی کرے گا، اور اگر کوئی سیاستدان ہے تو اسلام اس کی بھی رہنمائی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جامع شخصیت کوئی ہے دنیا میں؟ آج جہاں کسی کو عہدہ مل جائے تو اس کو سنبھالا نہیں جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے کہ نبی علیہ السلام کے پاس بیک وقت سارے ہوتے تھے۔ آپ ایک بہترین بادشاہ بھی تھے، جانا بہترین وزیر اعظم بھی تھے، بہترین چیف جسٹس بھی تھے، بہترین آرمی چیف بھی تھے، کمانڈر بھی تھے۔ کون سا شعبہ تھا؟ بہترین تاجر بھی تھے۔ کوئی شعبہ اٹھائیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک میں کمال کی رہنمائی کرتے ہوئے آگے گزرتے ہیں۔ اور ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان میں بھی، ان کے اندر جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، ان کے اندر بھی جو امن والا ہے، جو عدل والا ہے، انصاف والا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا کہ محمد رسول اللہ جیسا لیڈر دنیا میں کوئی نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عدل کرنے والا ہے، دشمن بھی تعریف کرتا ہے، لیکن ہم اپنے ہیں نا، اپنے زیادہ جانتے ہیں اور اپنے تکلیف زیادہ دیتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ آج اپنے ملک کے حالات کو ذرا دیکھیں تو صحیح، کیا ہو رہا ہے؟ اپنے ملک میں دیکھیں، نظر دوڑائیں، اور دشمن کی چال دیکھیں۔ ایک طبقہ اٹھتا ہے انڈیا والوں کو دیکھنے، انڈیا والے کہتے ہیں عمران خان ہمارا دوست ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ ملائیں۔ امریکہ کہتا ہے نواز شریف ٹھیک ہے، دوسرا اٹھے گا وہ کہے گا زرداری ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہمارے ذہن کیسے خراب ہوں گے؟ جو نون لیگ کو ماننے والے ہیں وہ کہیں کہ عمران خان کی مخالفت کرو، وجہ یہ ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ ہیں۔ انڈیائی والے کہتے ہیں نون لیگ کی مخالفت کرو کیونکہ یہ امریکہ کے ساتھ ہیں، ان کی غلامی ہمیں برداشت نہیں۔ یہ دونوں مل کے کہیں گے پی پی کی مخالفت کرو کیونکہ وہ فلاں کے ساتھ ہے۔ اور دشمن کی چال بھی یہی ہے، آدھے ادھر ہوتے ہیں آدھے ادھر ہوتے ہیں، آپس میں لڑاتے ہیں، مر مسلمان رہے ہیں اور فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے۔ ہم مسلمان یہی کر رہے ہیں، مارے اسی لیے کھا رہے ہیں۔ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری محبت اسلام سے ہے، ہماری محبت پاکستان سے ہے، تو پاکستان کے ٹکڑے کی وجہ سے نہیں کہ پاکستان ایک زمین ہے اس لیے ہمیں اس سے پیار ہے، بلکہ پاکستان سے ہمارا پیار اس وجہ سے ہے کہ یہ اسلام کے نظریے پر بنا ہے، اس وجہ سے پیار ہے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے کہ اسلام کے نظریے پہ بننے والا ملک، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان ایک شخص کی محبت میں آ کر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایک طبقے کی جہاں نفرت میں آ کر مسجد کو جلایا گیا، قرآنوں کو جلایا گیا، لا الہ الا اللہ کا جو بورڈ لگا ہے اس کو ڈنڈے مار مار کے توڑا گیا، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دشمن یہ کام کرے تو ہم ریلیاں نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کیا کسی مسلمان دوسرے بھائی کی نفرت میں اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟
آج لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ یہ ملک پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں کو کر رہے ہیں، آرمی کے خلاف کر رہے ہیں، فلاں کے خلاف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اور لوگوں تمہیں ابھی بھی آرمی کی ملک کی پڑی ہے جہاں تو اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں مسلمان۔ کیا خیال ہے؟ جو بندہ مسجد کو جلاتا ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں گیا؟ جو بندہ ڈنڈا اٹھا کے لا الہ الا اللہ کے بورڈ کو مارے گا ڈنڈے، کیا وہ اسلام کے مخالف نہیں جا رہا؟ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ ایک بندے کی محبت میں، دوسرے کی نفرت میں اسلام کو نقصان، اسلام کو جانا اکھاڑنے کی کوشش، یہ کیوں ہے؟ میرے بھائیو، یہ ہمارے جو بڑے اوپر ابھی ہیں، ان کو کوئی اسلام کے ساتھ نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ اگر کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو میں پیش کی اس سے معذرت کروں گا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتلائیں کہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ایک طبقہ کہتا ہے باہر نکلو، عورتیں باہر نکلیں، نکل کے اپنے ملک کو بچاؤ، اور قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرواؤ، رسول اللہ کہتے ہیں عورتوں کو گھروں میں بٹھاؤ، اور ایک طبقہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں نہیں عورتیں باہر نکلیں، اسلام کو بچانے کے لیے جو خود باہر نکلے گی اسلام کی دھجیاں اڑا کر وہ کیا اسلام کو بچائیں گے۔ اور ایک طبقہ کافی پہلے حکومت میں جب تھے، جب الیکشن مہم چلتی، اسلام کے نام کا پتہ نہیں اور گالیاں نکالتے، ایک دوسرے کا نام چینج کرتے، اور جب ایک طبقے کی مخالفت میں اکٹھے ہوئے تو پھر حدیثیں یاد آ گئی، رسول اللہ نے نام تبدیل کرنے سے منع کیا۔ یہ سارا اسلامی ٹچ دے کر ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، لیکن ہم مسلمان سمجھتے نہیں۔ میرے بھائیو، آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ جو امت کے بھی خیر خواہ ہیں، جو اسلام کے بھی خیر خواہ ہیں، اور جو ہر کسی کے خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ خیر خواہی ہے کہ ایک کو نکالا گیا تو اسلام آباد سے لاہور تک ریلیاں، مجھے کیوں نکالا؟ دوسرے کو نکالا گیا، اس نے بھی یہی کام کیا۔ اور تمہارا قائد ایسا ہونا چاہیے کہ جب نظر بند کیا گیا تو اپنے کارکنان کو پیغام دیتا ہے کہ اے میرے کارکنان، اے میرے پیچھے چلنے والوں، ہم نے اسلام بنانے کے لیے اپنی عزتیں قربان کی ہیں، اپنی بیٹیوں کو قربان کیا ہے، اپنی ماؤں کو قربان کیا ہے۔ اے اسلام کے ماننے والوں، ہم نے اس ملک کے لیے ہر چیز قربان کی ہے۔ اگر ہم نظر بند ہو جائے اور ملک بچ جائے گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے نظر بند ہونے دو، آپ نے ملک کا پتہ بھی نہیں اکھیڑنا۔ یہ لیڈر ہوتا ہے، یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا ہے۔ ایسے لوگ جو ابھی آئے ہیں سیاست میں، ایسے لوگ جو حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اور لالچ نہیں کہ ہم جو ہے نا ووٹ حاصل کر کے عہدوں پہ جائیں گے، مال کمائیں گے، لالچ ایک ہی ہے کہ ملک پاکستان میں اسلام کا غلبہ ہو، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، جہاں مسلمانوں کو ماریں پڑتی ہیں وہاں مسلمانوں کو آزادیاں دلائی جائیں۔ صرف یہ جذبہ ہے، جہاں بھی مصیبت آئے اپنے مال جان سمیت وہاں پہنچتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم آگے لانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہاں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ سارے کہتے ہیں ووٹ امانت ہے تو یہ قومی امانت پوری کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، ووٹ امانت ہے تو جس کی ہے اس کو دو نا۔ ووٹ امانت ہے اس بندے کی جو اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے والا ہے، جو اسلام سے محبت کرنے والا ہے، جو ملک سے محبت کرنے والا ہے، جو قوم سے پیار کرنے والا ہے، جو قوم کی خدمت کرنے والا ہے، جو جہاد کی بات کرنے والا ہے، جو نفاذ اسلام کی بات کرنے والا ہے۔ حق اس کا ہے، پھر امانت اس کو پہنچاؤ۔ ہم امانت کس کو پہنچا رہے ہیں؟ اس کو جو ہمیں جیل میں بند ہو جائے تو بے شک قتل ہی کیوں نہ کیا ہو ہمیں چھڑا کے باہر لائے گا، ہم اس کو امانت دیتے ہیں اپنا فائدہ۔ ہم نے ووٹ بھی دیا تو دنیاوی مفاد کے لیے۔ میرے بھائیوں، اسلام آیا ہے، یہ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کی سوچ ہی بدل گئی۔ اسلام نماز روزے کا صرف نام نہیں۔ اگر اسلام صرف نماز روزے کا نام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی ریاست قائم کر چکے، تو وہاں پہ نمازیں پڑھتے،
پھر نبی علیہ السلام مختلف جگہوں پہ جا کے لڑائیاں کیوں لڑتے رہے ہیں کہ اسلام دنیا میں غالب آ جائے؟ یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس طرف ہمارا دھیان کیوں نہیں جاتا؟ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے میرے بھائیوں۔ اسلام جو مکمل دین تھا اس دین کو ہم نے بلا دیا، اپنی مرضیاں شروع کر دی، اپنی باتیں شروع کر دی۔ آج ہم ادھر لڑ رہے ہیں، پاکستان میں ہمارے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ادھر انڈیا کی چالیں دیکھو، G20 کانفرنس منعقد کر رہا ہے سری نگر کے اندر، وہ سری نگر کے اندر لا کر یہ باتیں مشہور کرنا چاہتا ہے، دیکھو کشمیری لوگ امن کے اندر ہیں، کشمیری لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے لاکھوں شہداء ان کے خون کو جو ہے نا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اقوام متحدہ جن کے پاس آج ہم بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، جو ہے ہی ہمارے دشمن سے ہم آزادیاں چاہتے ہیں، لیکن چلو پھر بھی ان کے پاس بھی یہ قرارداد ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، اس کو آزاد کیا جائے۔ چلو تھوڑی بہت مانتے تو ہیں، لیکن پھر بھی G20 کا انعقاد کر کے ہمارے خونوں کو رائیگاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن امت سو رہی ہے۔ ہم اپنی سیاسی مخالفتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہماری اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، اور دشمن کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، دشمن کیا کچھ کر رہا ہے، دشمن کے نظریات ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتے، ہم آپسی لڑائیاں کیوں نہیں ختم کرتے؟ اسی طرح مار پڑتی رہے گی جب تک ہم اسلام کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے۔ وہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جو ہے ایک سراغ سے 2 مرتبہ کبھی نہیں ڈسا جاتا، اور دشمن ہمیں روزانہ ڈستا ہے، روزانہ ڈنگ مارتا ہے، لیکن ہم مدہوش ہو کر روزانہ مار کھا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور اسلام نے جہاں نماز روزے کا حکم دیا وہاں پہ دشمن کی چالوں کو سمجھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ چالیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں اور خود اتحاد بنا کر ہمارے خونوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کانفرنسیں کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ آپس میں لڑ کے، مال کے لالچ میں آ کے، دنیا میں عہدوں کے لالچ میں آ کے ہم نے اپنے بھائیوں کے خون کو رائیگاں کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ کیا ہم نکلتے ہیں؟ ہمیں طلب ہے؟ ہمیں کوئی جذبہ ہے اپنے بھائیوں کا؟ کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم کیا لڑیں گے؟ ہمیں تو اپنے مسائل سے چھٹکارا نہیں مل رہا، ان کے لیے کیا لڑیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں 53 سال کے بعد جا کر 54 سال کی عمر میں اسلام کے لیے تلوار اٹھائی۔ بڑھاپے کی عمر جس کو گنا جاتا ہے، اور آج کا مسلمان نوجوان ہو کر دشمن کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، پرواہ ہی نہیں، اسلام کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، وہ دشمن ہمارے نظریات کو ختم کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو اکھیڑ رہا ہے، اور ہم مسلمان بھی نہیں سوچتے کہ دشمن کیا چالیں چل رہا ہے، اس کی چال کون کون سی ہے۔ میرے بھائیوں، کفر کی ملت ایک ہی ہوتی ہے، چاہے انڈیا ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، کوئی بھی غیر مسلم ملک ہے، ان کی چال ایک ہی ہے کہ ان کو آپس میں توڑ کر رکھنا ہے۔ تو یہ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے، جب یہ ایک نہیں ہوں گے تو ان کا غلبہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے اندر اختلافات، کبھی سیاسی اختلافات، کبھی دینی اختلافات، آپس کی لڑائیاں، ہمارا ملک پاکستان یہ ایک واحد ملک ہے اسلامی ممالک میں سے جو دشمن کو کھٹکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اوپر عمل کر کے، نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کر کے ایٹم تو بنا لیا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو کہا، قرآن نے کہا کہ اپنا اسلحہ آپ بناؤ، اپنی قوت بناؤ، نشانہ بازی کرو، یہ چیزیں اسلام نے سکھائی، اس پر عمل تو ہو گیا۔ اب دشمن، پوری دنیا کا دشمن اکٹھا ہو کر اس کی طرف لگ گیا،
کہ ان کے اندر ایسے انتشار کو پیدا کرو، ایسی لڑائیاں پیدا کرو کہ ان کو ہوش ہی نہ آئے کہ امت کا بھی سوچنا ہے۔ اور ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، دشمن کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، دشمن کی چالوں کا حصہ نہ بنیں، اپنوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، آپس میں نفرتیں نہ پیدا کریں۔ آپ سب بھائی ہیں، کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، آپ بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خون کو ضائع نہ کریں، لڑائی جھگڑے کر کے نفرتیں پیدا نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو محبت کا کہا ہے، ہم نفرت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کی وجہ سے محبت کا کہا، ہم لیڈروں کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہماری اسلام سے محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے؟ خدا کے لیے اپنی نفرتوں کو چھوڑے۔ اس پرفتن دور کے اندر اپنے قائد اور اپنے لیڈر کو پہچانے کہ کون بن سکتا ہے ہمارا قائد، کس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، کس کے اندر یہ ہمت اور طاقت موجود ہے، کون امت کا خیر خواہ ہے، کون امت کا خدمتگار ہے، کون جو ہے اسلامی نظام چاہتا ہے، کون امت کی خیر خواہی کر رہا ہے، کون مسلمانوں کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آپ یہ خیر خواہی دیکھیں، پھر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ یہ دنیاوی مفاد 2-3 دن کے لیے، 2-4 سال کے لیے اپنے مفاد کے پیچھے لگ کر اپنی امت کا خون نہ کریں، اپنے آپ کو کل قیامت کے دن مجرم نہ بنائیں۔ آپ 5 سالہ کسی کو انتخاب کر کے اس کے جو ہے نا برے بندے کا انتخاب کر کے اپنی آخرت برباد نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے مسلمانوں کی فکر کریں۔ وہ کشمیر کے اندر جو ہماری مائیں بہنیں روزانہ ہمیں پکارتی ہیں، ان کی فکر کریں، ان کی فکر کرنے والوں کا ساتھ دیں۔ یہ نفرتیں چھوڑ دیں میرے بھائیوں، خدا کے لیے یہ بغض اور عداوتیں چھوڑ دیں۔ کب ہمیں سمجھ آئے گی، کب ہمارے ذہن صاف ہوں گے، کب ہمیں ہوش کے ناخن لینے کا موقع ملے گا؟ جب دشمن ہمیں بالکل نیست و نابود کر دے گا، اس وقت ہمیں ہوش آئے گی۔ وہ اسلام ہمارا رہنما ہے، اسلام کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں میرے بھائیوں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ چیزیں اپنی نظروں کے اندر لائیں تاکہ پتہ چلے کہ امت کا خیر خواہ کون ہے۔ جب آپ کے پاس قرآن کا علم آئے گا تب آپ کو پتہ چلے گا امت کا خیر خواہ کون ہے۔ جب امت کے خیر خواہ کی آپ کو خبر ہوگی تو انشاءاللہ دیکھنا یہی ملک پاکستان ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا۔ جب اسلام کا نظام ہوگا یہی ملک پاکستان پوری امت کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو آزادیاں دلائے گا۔ پہلے اپنے ملک میں تو دیکھیں، اپنے آپ کو پہلے دیکھیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے دوسرے سیدھے ہو جائیں، ہم سیدھے نہ ہوں، لیکن اصلاح کا پہلو کیا ہوتا ہے؟ پہلے خود سیدھے ہوں پھر دوسرے کو سیدھا کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے اس پرفتن دور کے اندر اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے محسنین کی پہچان کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کر امت بنانے کی کوشش کریں۔ ایک گروہ، ایک طبقہ نہیں، امت بنانے کی کوشش کریں تاکہ امت دنیا میں غلبہ حاصل کرے۔ جب امت کا غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، دنیا میں امن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا